ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم تخلیق کائنات کا تو آغاز میرے سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے قرآن میں آیا ہے تیرے سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین نام تیرا لقب ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ تمامی کا گلے میں تعلق ہوتا محمد کی غلامی کا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے اس علاقے کے اندر یہاں کے لوگوں کو یہاں کے علماء کو یہ توفیق عطا فرمائی یہاں کے بزرگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں پر یہ ادارہ جو ہے قائم ہوا اور اس کے پیچھے بھی حضرت غنی پوری صاحب نے برآب مرکز بڑی ہاتھ ہے انہیں بھی سنگ بنیاد ہے یہاں کی بھی الحمدللہ یہاں صبح سے ابھی تک میں آپ کے مدرسے کا آپ کے علاقے کے مدرسے کے جو بچے تھے طلبا تھے ان کا پروگرام میں نے بہت اچھے طریقے سے سنا اور دل انتہا سے ذرا خوش ہوا اور یہاں کے ہر فرد کا دل غالباً خوش ہوا ہوگا اور یہاں کے زراعت یہاں کی ہر چیز جو ہے سب کو یہ خوشی میسر ہوئی ہے بزرگان محترم ہم وقت ہر جوان کو ہر بزرگ کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کے علاقے اور آپ کے اس گاؤں کے اندر یہ ادارہ ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے یہاں کا بازار ہو یہاں کے اطراف ہو یہ کامیابی اسی مدرسے کی بنیاد پر اور ان مساجد کی بنیاد پر ہے بڑی بڑی آفتیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی تکلیفیں اللہ رب العزت ان اداروں کی بنیاد پر ٹال دیتے ہیں تکلیفوں اور مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں اور آئے دن یہ سیلاب آئے دن نہ جانے کیا کیا حق جل مجدہ ان اداروں کی بدولت میری اور آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کو ان اداروں کے ساتھ علماء کے ساتھ حفاظ کے ساتھ قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ قرآن کے ساتھ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ صلحاء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جڑ گیا سو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو مسجدوں سے جڑ گیا سو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو قرآن سے جڑ گیا سو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو توفیق ہو گئی اپنی جیبوں سے مدارس کے اوپر خرچ کرنے کی غریب غربا پر خرچ کرنے کی ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بزرگان محترم ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے ایک آیت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا اس کے پیش نظر میں آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی سیرت آپ کا درجہ آپ کی شان کے اوپر تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا بزرگان محترم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہے اللہ کی نظر میں اور
ایک صحابہ کرام کی نظر میں، علماء کی نظر میں، صلحاء کی نظر میں، شعراء کی نظر میں، سب سے پہلے تو ہم دنیا والوں سے، علماء سے، صلحاء سے، خطباء سے، ان سے کیوں معلوم کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام؟ سب سے پہلے حق جل مجدہ اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ رب ذوالجلال 23 سال کا زمانہ گزارے، 23 سال کے زمانے تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مزے لے کر کے باتیں کرتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اقوال، آپ کی گفتار، آپ کے رفتار کو بیان کرتے رہے۔ حق جل مجدہ نے آخر میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت آنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس بھی بلایا۔ محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، فرمایا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی جو ہے، ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، کسی نبی کے جھنڈے کے تلے 10 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے جھنڈے کے تلے 30 آدمی، 1000، 100 ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا رب مجھے اتنا بڑا وسیع عریض جھنڈا عطا فرمائیں گے کہ از آدم تا عیسیٰ تمام کے تمام نبی اور ان کی امتیں میرے جھنڈے تلے نظر آئیں گی۔ اتنا بڑا جھنڈا حق جل مجدہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں میں میری امت جو ہوگی وہ 80 صفوں پر مشتمل ہوگی۔ بزرگان محترم، مقام مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن بہت بڑا رش ہوگا، بڑی بھیڑ ہوگی، آپ اپنی امت کی ان 80 صفوں کے افراد، ان 80 صفوں کے جوانوں اور بزرگوں اور خواتین کو کیسے پہچان پاؤ گے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں ہوگی، میں آن فوراً اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو سورج سے زیادہ چمکتے ہوئے ہوں گے، میری امت کے اعضائے سجود چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ میں اپنی امت کی پیشانی کو پہچان کر، میں اپنی امت کے ہاتھوں کو پہچان کر، میں اپنی امت کے پاؤں کو پہچان کر سمجھ جاؤں گے میری امت ہے۔ بزرگان محترم، دنیا کے اندر آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، لیکن آمنہ کا لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی بن کر آئے، سرداران نبی آئے۔ بزرگان محترم، عطاء شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ فرمائیے مقام مصطفیٰ بیان کیجیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ عطاء شاہ بخاری نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، مقام مصطفیٰ کوئی معمولی ہے؟ مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے جو ہے گھنٹہ کافی ہے، دن کافی ہے؟ فرمایا عطاء شاہ بخاری نے مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے جبریل کی جیسی تو عمر چاہیے، صدیق کی جیسی زبان چاہیے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، پیارے پیغمبر کا مقام اتنا بڑا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا تو وزن بھی ہونا چاہیے، آپ کا تو تول بھی اس میں ہونا چاہیے، کوئی تول آپ علیہ السلام کا نہیں بنا، لیکن جب تولنے کی باری آئی حق جل مجدہ نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کے کندھوں پر بٹھا دیا، لیکن یہاں ذرا رک کر مقام صحابیت کو تولنے کی باری آئی تو بلال حبشی کو کھانا کا کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ بزرگان محترم، آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، پوچھا
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر ساری دنیا کے لوگ جوان بزرگ خواتین مجھے راضی کریں گے، میں اللہ پیارے محبوب کو میں راضی کروں گا۔